میرے سرائکی وسیب دے بھراوو دوستو میرے بچوں السلام علیکم جی بوٹو دوست میرا دل تا آدھا میں تسانال سرائکی چلاواں جی صحیح پر مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی وی دے دا پہ نا پورا پاکستان ان کو سرائکی نہیں آندھی تو میں کو اردو ضرور اردو دا سہارا گرنا پڑسی اکثر دنیا مجھ سے پوچھتی ہے کہ زرداری صاحب آپ نے 14 سال جیل کیسے کاٹی میں نے کہا میں نے 14 سال جس جیل کاٹی ان ورکروں کے زور پہ یہ میرے بھائیوں کے زور پہ یہ میرے بیٹوں کے زور پہ اور کوئی کہتا ہے کہ آپ نے بی بی کے لیے بڑی قربانی دی میں نے کہا خدا کا خوف کرو اپنی غیرت پہ بندہ جیل کاٹتا ہے بی بی صاحبہ تو چاہتی تھی کہ پہلے دن میں جیل جاؤں ہی نہیں ان کی کوشش تھی کہ میں جیل جاؤں نہیں میری کوشش تھی کہ میں جیل جاؤں تاکہ میں دیکھ سکوں ورکروں کا ولولہ دیکھ سکوں ان کو سنبھال سکوں ان کے ساتھ ان کی دکھ سکھ میں ساتھ رہ سکوں اپنے آپ کو یہ احساس دلا سکوں اس لیے کہ جیل میں احساس آدمی کو آتا ہے تاکہ پتہ پڑے کہ غریبوں کے ساتھ کیا حالت ہے اور وہ میں نے سارا دیکھا ہے تھیسس لکھی ہے سوچا ہے سمجھا ہے اور ہر پرابلم کا ہمارے پاس علاج ہے میں نے تب کہا تھا حافظ بیر کے شو پہ کہ جیل تو 2 سال بعد پوچھتی ہے کہ تم آئے کہاں ہو اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے اور آج آئے ہو جاری ہے میں اگر آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو میں جیل میں ہوں تو خدا کا خوف کرو تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو جیل کاٹو مردوں کی طرح کاٹو یہ عورتوں کی طرح رونا کس بات کا ہے مردوں پہ یہ مسئلے آتے رہتے ہیں اور آپ نے جو خواہش کی ہے اس خواہش کے حساب سے ہم سب نے جیلیں کاٹی حالانکہ کوئی آپ کا کیا خیال ہے ہمارے قصور تھے آپ نے جب میری بہن کو عید کی رات کو نکال کے جیل میں بند کیا آپ کو اپنی بہنوں اور بیوی کا اور ماں کا خیال نہیں آیا ہماری بہنیں مائیں بیویاں بیوی صاحبہ نے 5 سال جیل کاٹی ہے 24 سال کی عمر میں دوستو دنیا میں بڑی گیمز ہوتی ہیں دنیا میں ملک توڑے جاتے ہیں کچھ تو اس طرح توڑے جاتے ہیں کہ دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے مدنیات پر ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے فی الحال مسئلہ پاکستان بچانے کا ہے فی الحال جنگ پاکستان بچانے کی ہے پوری دنیا سے ہمارے دشمن پاکستان کو مٹانے نکلے ہوئے ہیں آپ کو مٹانے نکلے ہوئے ہیں جو حضرت قائد اعظم نے پاکستان بنایا اس کو مٹانے کی ضرورت ہے اتنی ان کی میلی آنکھیں ہیں ان کی اتنے بیکار اور واہیات ارادے ہیں کہ میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی مدد سے اور آپ کی دعاؤں سے ہم ان کو پاکستان بچا کے دکھائیں گے چاہے پوری دنیا کیوں نہ ایک طرف کھڑی ہو جائے پاکستان کی عوام اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی فیڈریشن کی پارٹی ہے ہمیشہ ہم نے پاکستان کا ذکر کیا ہے پاکستان بچایا ہے پہلے بھی بھٹو صاحب نے یہ جو نیازی آج کل شور کرتا پھرتا ہے پہلے تو اپنے بزرگ ٹائیگر نیازی کی بات کریں جو اس پاکستان چھوڑ کے آ گیا اس کی بات نہیں کرتا اور اپنی تاریخ کی بات نہیں کرتا اب یہ جو ہمیں ان نے 4 سال ہمارے سر پہ اس کو لا کے بٹھایا تھا اور اس نے جو کام کیے تھے میرے کو تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کسی نوکری کا قائل نہیں ہوں اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ نوکری لوں تو کوئی مجھے تشتری پہ رکھ کے بھی دے تو میں نہ لوں کیوں لوں
میں تب لوں جب میں اس کے ساتھ وفا کر سکوں، اس دھرتی کا کام کر سکوں، اور اس دھرتی کا قرض ہم سب پہ ہے. ہم نے وہ قرض واپس کرنا ہے اپنی قبر میں جانے سے پہلے، اس لیے کہ صرف دھرتی نہیں، صرف انسان ذات نہیں، اللہ بھی پوچھے گا کہ آپ کو میں نے اتنی ذمہ داری دی، آپ کو میں نے اتنی عزت دی، آپ نے میری عوام کے لیے کیا کیا، آپ نے انسان ذات کے لیے کیا کیا. تو ہماری ہمیشہ خدمت انسان ذات کے لیے ہوتی ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی حکومت نے آپ کے لیے تھوڑا بہت کام کیا ہے، تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم اور بھی کریں گے. مجھے پتہ ہے آج پاپولیشن پاکستان کی کتنی ہے اور کل کتنی ہونے جا رہی ہے، اور میں اس کو انکریج کرتا ہوں، میں ڈسکریج نہیں کرتا، اس لیے کہ ہیومن کیپٹل ملک کا سرمایہ ہوتی ہے. تو آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ کی آنے والی نسلیں ہمارا سرمایہ ہے. ان کے لیے جتنا ہم کر سکیں اپنی زندگی میں وہ کر جائیں. ہماری پہلے حکومت تھی اور میں نے یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر بنایا تھا، احمد محمود صاحب کو گورنر بنایا تھا. تو یہ سب ساؤتھ سے تھے، اور میں نے ان کو بلینک چیک دیا تھا کہ جا کے جتنا خرچ کرنا ہے آپ ساؤتھ میں کریں. آپ کا حصہ بنتا تھا 30%، اور آپ کو کر کے کہہ یوسف رضا نے بھی اپنی پوری سر دوڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی. اس کے علاوہ، اس کے باوجود ہم 28% خرچ کر سکے آپ پہ، 30% پہ ہم نہیں پہنچے. تو آپ سرائیکی وسیب ضرور ہے. ہم سرائیکیوں کی عزت کرتے ہیں. میری مادری زبان سرائیکی ہے، میری قوم کی زبان سرائیکی ہے. آپ کی دھرتی سے مجھے پیار آتا ہے. آپ کی زمینیں زبردست ہیں، صرف آپ کی لائننگ کرانی ہے کنالز کی، آپ کو پانی صحیح دینا ہے، اور آپ کو طریقہ زمینداری تھوڑی سی اپنے بچوں کو بدل کے سمجھانی ہے. جو محنت نہیں کرے گا، جو روزی بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا، جو اپنی محنت آپ نہیں کرے گا، اس کو صرف اللہ ہی سمجھا سکتا ہے. انسان کی ذات نہیں ہے، انسان نہیں سکتا. تو دوستو، بڑا دل کرتا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں. میری بیٹی آ کے یہاں کہہ گئی تھی کہ میں دوسری دفعہ بابا کو ساتھ لاؤں. تو اب بیٹی نہیں ہے، بابا آ گیا. تو انشاءاللہ آئندہ بلاول صاحب، آصفہ بی بی اور میں ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، اور رہیں گے بھی چاند صاحب کے پاس.